اور تھکان اتارنے کے بعد جب آپ پہلی بار آئیں گے اللہ کے گھر میں طواف کرنے کے لیے، تو اگر ہو سکے تو یہ طواف آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کریں اور پورے طواف میں درود شریف پڑھیں۔ تو چوتھے کونے سے آپ کو ربنا آتنا جیسے بتائی تھی ایسے ہی پڑھنی ہے۔ جب طواف کر لیں تو اللہ سے یہ کہیں، یہ اللہ میرا یہ تحفہ میرے آقا کی خدمت میں پہنچا دیں۔ نماز پڑھیں گے، طواف ہو گیا۔ اب دوسرا طواف کریں آپ اپنی امی کے لیے اور تیسرا کریں اپنے ابو کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو جس کا دل کا چاہے وہ کریں۔ عام طور سے لوگ بھی آج میں پھوپھی کا، پھپھو کا، تائی کا، ماموں کا، خالہ کا، چاچا کا، چاچی کا ان کا کروں۔ جب بھی آپ کسی دوسرے کا طواف کریں تو اس میں اپنے ماں باپ کو بھی شامل کریں۔ آپ پوری امت کا طواف کریں تو ماں باپ کا بھی شامل کریں۔ پورے سفر میں اگر ہو سکے آپ کا دل گواہی دے تو اللہ کے وہ نیک بندے جنہیں اللہ پسند کرتا تھا، اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ کا پسند کرتا تھا اور وہ اس کے گھر جانے کو تڑپتے تھے اور وہ تڑپتے تڑپتے دنیا سے چلے گئے اور گھر نہ جا سکے، اللہ کا گھر نہ دیکھ سکے، ایک طواف ان کی خدمت میں کہ اے اللہ میری طرف سے یہ طواف ان کے لیے، اور جن کا اب کوئی طواف کرنے والا بھی نہیں رہا۔ اگر آپ کا دل گواہی دے تو ایک طواف اپنے تمام ان ساتھیوں کے لیے جو آپ کے ساتھ حج پر آئے ہیں، تو آپ ان کے لیے کریں گے، وہ آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا میرے کام آ جائے، میرے تو اپنے کسی کام کے نہیں ہوئے، سامنے والا جو کر رہا ہے اس کی وجہ سے میرا کام بن جائے۔ جو لوگ جوان ہیں، 30-40 سال کی عمر کے ہیں، وہ چاہے تو روزانہ 10-15 طواف کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم وہاں جا کے 2-4 دن کے بعد آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ وہاں ہم جس کام کے لیے گئے ہیں روزانہ اللہ کے گھر میں حاضری دینی ہے اور کئی طواف کرنے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا طواف پر کھائیں تو یہاں کسی سے ذکر نہ کریں۔ 8 تاریخ سے پہلے آپ کو بیچ میں عمرے کرنے ہیں۔ جب بھی عمرہ کریں گے تو مکے سے باہر مسجد عائشہ یا دوسری جگہ کی مسجد دکھائی تھی، مسجد جعرانہ یا مسجد حدیبیہ، یہاں جائیں عمرے کی نیت کر کے، یعنی مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کریں گے تو احرام باندھنے کے لیے مکے سے باہر آنا ہوگا، وہاں نیت کر آئیں اور ایسا ہی عمرہ کریں جیسے آپ نے پہلے کیا تھا۔ حج سے 4-6 دن پہلے عمرے کرنے بند کر دیں جس سے بدن آرام لے لے، تھکان نہ ہو۔ اور بات میں چلیں گی لوگوں میں کہ بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کٹواتے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ٹیلی فون کر کے واٹس ایپ پہ معلوم کریں، جھگڑے کی پوزیشن نہ بنائیں۔ 7 تاریخ سے پہلے آپ کو قربانی کا انتظام کرنا ہے۔ جن کی حج کمیٹی کے ذریعے ہو رہی ہے وہ اپنا دھیان رکھیں گے کہ کیا میسج آیا ہے، کیسے میسج آیا ہے، کس دن ہوگی۔ اور جنہوں نے اپناپ کرنی ہے ان کے سامنے 3 راستے ہیں، یا تو کسی جانکار کے ذریعے، طریقہ میں نے بتا دیا، یا پھر مدرسہ سہولتیہ میں، یا خود اپنا قربان گاہ میں جا کر۔ جیسے ہی 7 تاریخ ہو، رات ہوگی، سورج چھپے گا تو 8 تاریخ ہو گئی، اعلان آئے گا، پہلے آپ کو ٹکٹ ملے گا۔ میٹرو سے جانا ہے تو میٹرو کا، تمبو کا، خیموں کا، منا کا، عرفات کا آپ کو ٹکٹ دیے جائیں گے، کھانے کے ٹکٹ ملیں گے۔ ان سب کو اپنے پاس محفوظ سے رکھیں اور احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے گلے میں ڈالیں جو آپ کی پہچان ہے۔ ایک کلائی پٹا ہے، ایک اسٹیل کا کڑا ہے اور گلے میں کئی سارے پڑے ہوئے ہیں، اور پورے حج میں کوشش کریں ان کو نہ نکالیں، اور خاص طور سے بڑے بوڑھے اور ضعیف ہر وقت پاس ساتھ رکھیں گے، لیکن جوان بھی ایام حج میں انہیں پہن کر رکھیں گے۔ وجہ طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، بات کیا ہے، کس وجہ سے۔ رات میں آپ کو مینا کے لیے لے جایا جائے گا، آپ اس سے پہلے تیار ہو جائیں، غسل کریں احرام کی نیت سے، عشاء کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہوں، غسل کریں اور احرام کے کپڑے پہنیں اور مسجد میں چلے جائیں اپنے محلے کی۔ وہاں جا کے 2 رکعت خاص طور سے ایسے ہی پڑھیں جیسے پہلے بتائی گئی، 4 نیتوں کے ساتھ۔ اگر ٹائم ہے تو خاص طور سے آج 2 رکعت پھر توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ 2 رکعت احرام کی نیت سے انتہائی سکون کے ساتھ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد نیت کریں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ حج کی نیت کرنے کے بعد آپ 3 بار لبیک پڑھیں، مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے، پھر درود شریف استغفار پڑھ کے خوب اپنے حج کے آسان ہونے کی اور قبول ہونے کی دعا کریں۔ آ کے کمرے پہ آرام سے لیٹ جائیں، بس آئیں گی، مولم کا آدمی اٹھانے کے لیے آئے گا۔ ضرورت بھر سامان جو آپ نے دن میں پیک کیا تھا، اب نہیں، آج دن میں یا کل، پہلے 1 دن پہلے پیک کیا تھا، 1 جوڑی احرام پہن کے جائیں گے، 1 جوڑی احرام ساتھ لے کے جائیں گے، 1 جوڑی کپڑے، 5 دن کی ضرورت بھر سوکھا سامان کھانے کا،
اگر کھانا نہ ملا، کھانا ملے گا، مولوی کی طرف سے انتظام ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ انتظام میں بد انتظامی ہماری وجہ سے کیسے ہوتی ہے، ہم کیسے کھانے میں لوٹ مچاتے ہیں۔ تو اگر کھانا نہ ملے تو ہم اسے کھا سکیں کچھ فروٹ پھل کی شکل میں، اور کچھ سوکھے میوے اور سوکھے دال اور سوکھے چنے بنے ہوئے اور بسکٹ اور نمکین جو بھی جو کھاتا ہو کہ ہم یہ کھائیں گے۔ پانی کی بوتل وہ 5 لیٹر والی پلاسٹک کی ہوتی ہے، اور ہینڈ بیگ اپنا بنائیں گے، پٹھو بیگ جسے کہتے ہیں۔ اب جب معلم کا آدمی آئے گا بلانے کے لیے، نیچے بسیں کھڑی ہوں گی، آپ نیچے لبیک پڑھ کے آئیے وضو کر کے۔ اگر بس میں جگہ ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں پھر واپس چلے جائیں۔ رات کو بس دوبارہ آئیں گے، تیبار آئیں گے، صبح تک دوپہر تک یہی کام رہے گا۔ جب بس میں جگہ ہو، بغیر لڑائی کی جگہ ملے، تب بیٹھیں، بیٹھ کے درود شریف پڑھیں اور لبیک پڑھتے رہیں، اور یہ کہیں اپنے دل میں کہ اب میرا مولا مجھے بلا رہا ہے، میرا بخشنے والا مالک مجھے بخشنے کے لیے اور بخشش کا پروانہ دینے کے لیے، مجھے معاف کرنے کے لیے مجھے بلا رہا ہے۔ جس گھڑی کے لیے، جس وقت کے لیے میں نے پاپڑ بیلے تھے اور میں اتنے دن سے دعا کرتا تھا، اب وہ گھڑی آ رہی ہے۔ لبیک پڑھتے جائیں۔ مینا گاڑی آپ کو خیموں میں کے سامنے اتارے گی، خیموں کی پوزیشن، مینا کی پوزیشن سرسری آپ کے سامنے آ گئی۔ مینا کے 4 روڈ خاص طور سے آپ کو نمبر یاد رکھنے ہیں، پھر 2 روڈوں کے نمبر یاد رکھنے ہیں، اور پھر پل کا اور کوبری کا نمبر اور اس کا نام اور جگہ۔ خاص طور سے مینا کے اندر 5 ہاسپٹل ہیں، ان ہاسپٹلوں کا نام، اور آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہ ہمارے قریب میں کون سا اسپتال ہے، ہم ہیں کہاں۔ پل کا فوٹو، پلر کا فوٹو، پول کا فوٹو اپنے وہیں جا کر موبائل سے لے لیں۔ 5 ٹائم کی نماز آپ کو یہاں پڑھنی ہے، اور حج کی تیاری کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ لڑائی کرنا ہے، نہ بحث میں بیٹھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اگلے رات میں یا اگلے دن صبح آپ کو عرفات جانا ہے۔ عرفات جانے سے پہلے آپ کو یہ انتظام کرنا ہے کہ میں عرفات میں جا رہا ہوں تو وہاں کا عمل کیا ہے۔ یہ مینا کا فوٹو ہے، اور مینا کی مسجد ہے مسجد خیف۔ مسجد خیف مینا کی مسجد ہے، اس کے آس پاس اگر ہے تو 1 آدھ ٹائم کی نماز اس میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے بیچ میں مینا کا میدان ہے۔ ایک مسجد دوسرے پل کے پاس ہے، اس کا نام ہے کویتی مسجد۔ یہ تمبوؤں کا شہر ہے، یہ خیموں کا دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ آرام دہ خیمے بہت سہولت کے ساتھ، لیکن چونکہ ہماری نیت اچھی نہیں ہوتی ہے، ہمیں ہر چیز میں خامی نظر آتی ہے۔ ارے اتنی ساری خلقت اتنے سے میدان میں رکھنا آسان کام تھوڑا ہی ہے۔ اتنی جگہ دیکھنی، جبھی تو سب کھپا پائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوں گی جبھی تو سب کا بیڑا پار ہوگا۔ تو سب کے لیے گنجائش پیدا کریں کہ اللہ کے اور بندے بھی ہیں، اور وہ بندے پتہ نہیں کس دل والے ہیں اور کس دل سے یہاں آئے ہیں۔ ہم تو یہاں آ کر تفریح کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ہماری حاضری بھی قبول ہو۔ صبح عرفات ہو سکتا ہے آپ کو رات میں جانا پڑے، رات میں جائیں تو ضد نہ کریں، چلے جائیں اگر جانے کے لیے کہا جائے۔ عرفات میں مولوی کے آفس میں جائیں گے، خیموں میں جائیں گے تو آپ کوشش کریں پیچھے کی سائڈ میں جانے کی۔ پیچھے کے خیمے خالی رہتے ہیں، ان میں عام طور سے لیٹرن باتھ روم بھی خالی رہتی ہیں، آگے رش ہوتا ہے، بھیڑ رہتی ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر تشریق، دھیان رکھنا یہ 9 تاریخ سے اور 13 تاریخ تک پڑھی جائے گی، پوری زندگی اپنی بھولیں گے انشاءاللہ۔ 13 تاریخ تک پڑھی جائے گی۔ نماز کا سلام پھرا جماعت کا، اکیلے پڑھیں یا امام کے ساتھ، تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ، عورت ہو یا مرد، ہر بالغ پر یہ واجب ہے تکبیر تشریق۔ تو حاجی جب تکبیر تشریق پڑھے گا، سلام پھرا، پہلے تکبیر تشریق پھر لبیک۔ اگر کسی نے پہلے لبیک پڑھ لی تو اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کا توبہ فی اللہ اس کے لیے۔ وہ فوراً نماز پڑھ کے ایک دم کچھ کھا لیں، ناشتہ کریں اور آرام سے سو جائیں۔ 10 بجے اٹھنے کی کوشش کریں، پیچھے کی طرف ہیں، آرام سے سب واش روم خالی ہیں، آپ جائیں اور عرفات میں کی وقوف کی نیت سے غسل کر لیں۔ غسل مطلب پانی ڈال لیں۔ احرام کی حالت میں رگڑ کے نہیں نہانا ہے، صابن لگا کے نہیں نہانا ہے۔ عرفات میں نہانا سنت ہے۔ وضو کریں اور دوپہر سے پہلے نہیں، زوال سے پہلے آپ وضو سے اور غسل سے فارغ ہو جائیں، اور جیسے ہی دوپہر ڈھلے آپ حاجی ہو گئے۔ دوپہر ڈھلی بس سب حاجی ہو گئے۔ اب غروب تک نکلنا جائز نہیں ہے عرفات کی چہار دیواری سے۔ عرفات کا میدان 17 کلومیٹر بائی 95 میٹر کا ہے، بہت لمبا چوڑا میدان، 3 طرف سے ایک پہاڑ کمان کی طرح سے گھیرے ہوئے ہے، جدھر سے آپ آئے تھے ادھر سے کھلا ہوا ہے۔ عرفات کے شروع میں مسجد نمرہ ہے، اور مسجد نمرہ سے 1.5 کلومیٹر دور یہ پہاڑی ہے رحمت کی پہاڑی۔
اس کا نام ہے جبل رحمت۔ اسی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم نے اس پہاڑی کے اوپر ٹھیک یہاں جہاں یہ پلر کھڑا ہے ایک سجدہ کیا تھا اور 40 سال میں سجدے سے سر اٹھایا تھا، اور پھر آپ کو اللہ نے ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بار بار اس کی تسبیح پڑھنی ہے اور اس دعا کو پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو زمین پر سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو سکھائی، اور یہ دعا پڑھ کے اللہ نے آپ کی غلطی کو معاف کیا۔ ایک بار ہم عالم ارواح میں اس میدان میں جا چکے ہیں، اور جو پہلے حج کریں یا عمرہ کریں وہ بھی جا چکے، اور ایک بار اللہ ہمیں اکٹھا کرے گا یہاں حساب لینے کے لیے۔ تفصیل ساری آپ کے سامنے آ گئی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے بغیر حساب کے جنت کا بار بار سوال کریں گے۔ اللہ سے بار بار سوال کریں گے، اے اللہ حشر کے دن کی مصیبتوں سے مجھے بچا لینا۔ جب بھی زمزم پئیں گے تو یہ پڑھ کے نیت سے پئیں گے کہ میں حشر کی پیاس بجھانے کے لیے زمزم پی رہا ہوں۔ عرفات میں نماز پڑھیں ظہر کی، جو حج کمیٹی سے جا رہے ہیں انہیں 4 پڑھنی ہے، کوئی مسافر ان میں سے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پرائیویٹ سے جائے گا آخری فلائٹ سے تو معلوم کرنے اپنے مفتیوں سے مولانا سے معلوم کرے میں مسافر ہوں یا نہیں۔ 4 پہ اور 2 پہ بڑی بحث ہوتی ہے، آپ کو بحث نہیں کرنی ہے۔ آپ یہ معلوم کر لیں کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم۔ آپ امام حج کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے ہمارا امام اپنے خیمے کا کوئی امام نماز پڑھائے گا، ظہر کے ٹائم ظہر اور عصر کے ٹائم عصر۔ ظہر کی نماز پڑھیں، سنت نفل پڑھیں، اور اپنا ایک پانی کی بوتل لے کر دھوپ میں آ جائیں۔ جتنی بھی ہمت ہو دھوپ میں کھڑے ہونے کی، اگر ہمت ہے کچھ دیر چپل اتار کے کھڑی ہونے کی تو اس ریت پر پاؤں رکھ کے بھی کھڑے ہوں۔ یہ بڑا برکت والا بدر پور کی شکل کا ریت ہے، اللہ نے اسے یہ عظمت عطا کی ہے، ان باریک باریک ذروں کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ اگر آج کے دن کوئی آدمی احرام باندھ کر ان پر قدم رکھ دے زوال کے بعد تو وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے بچہ ہو رہا ہے تو اسی حالت میں اس کی گاڑی وہاں کھڑی کی جاتی ہے، کسی کا آپریشن ہو رہا ہے اسی حالت میں اس کی گاڑی آپریشن کے ساتھ کھڑی کی جاتی ہے، کسی کے آکسیجن لگی ہوئی ہے، کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے تو ایسے ہی گاڑی عرفات میں لے جا کے کھڑی کر دی جاتی ہے، وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ سوتا ہو یا جاگتا ہو، سو گیا ہو یا بیٹھا ہو، کھڑا ہو یا لیٹا ہو، ہر صورت میں وہ حاجی ہو گیا۔ جب اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا، آپ کو حاجی بنایا، بخشا بخشایا، معصوم، اگر جھگڑنا ہوا تو معصوم، تو آپ کا کیا فرض ہے؟ اللہ کی اتنی تسبیح بیان کریں، اللہ کو اتنا راضی کریں، اللہ کی اتنی خوشامد کریں کہ اللہ درجات بلند کرے۔ میں نے 2-4 عمل بتائے تھے۔ چوتھا کلمہ 100 بار پڑھنا ہے، اور قل هو اللہ احد 100 بار پڑھنا ہے، درود شریف 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اسی وقت بخشش کا پروانہ لیتے ہیں اور فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو وہ بھی منظور ہے۔ استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں، چوتھے کلمے کی ایک تسبیح پڑھیں، ربنا ظلمنا کی ایک تسبیح پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک کی ایک تسبیح پڑھیں کھڑے ہو کر۔ جب تھک جائیں تو خیمے کے اندر آ کے بیٹھ جائیں، پھر اللہ اللہ کرتے رہیں۔ یہاں کا قسمت سے ملا ہوا وقت ضائع نہ کریں۔ ہم سامان بٹنے میں، گاڑیوں میں، باہر گودوں میں لینے کے لیے احرام ایسے پھیلا پھیلا کے پورا ٹائم اسی میں نکالتے ہیں کچھ حاجی، ان کی دیکھا دیکھی ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کا کھانے کا، لینے کا، بھوک کا پیٹ میں گنجائش ہے تو آپ اتنا لیں جتنا کھا سکیں۔ آج اتنا کھائیں کہ آج رات کو واش روم کی ضرورت نہ پڑے، دقت ہوگی مزدلفہ میں۔ عصر کے ٹائم عصر کی نماز پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر دعا کریں۔ جیسے غروب ہو ایسے ہی بستہ باندھیں، سامان اٹھائیں، آپ چلیں۔ چلنے کا کام یا چلنے کا معاملہ یا تو میٹرو کا ٹکٹ ہے، جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم میٹرو کے اسٹیشن پر جانا ہے، اسی ٹائم یہ اسٹیشن کھلے گا۔ اور اگر بس سے ہیں تو بس میں آ کے بیٹھ جائیں۔ اگر کسی طریقے سے بھی حساب نہیں بنتا ہے تو پیدل۔ عرفات کی حد سے مزدلفہ کی حد 7 کلومیٹر ہے۔ صبح تک پہنچتے ہیں، کچھ آدھی رات میں پہنچتے ہیں، کچھ 10-11 بجے پہنچتے ہیں، جو ایک دم پیدل چلتے ہیں وہ 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ راستے میں لوگ نماز پڑھتے ملیں گے، راستے میں لوگ سوتے ملیں گے، نہ مغرب راستے میں پڑھنی ہے نہ سونا ہے۔ سو گئے مزدلفہ رہ جائے گا، مغرب راستے میں مغرب پڑھ لی، چاہے رات کو 12 بج جائیں، 1 بج جائے، 2 بج جائے، آج مغرب کی نماز ادا پڑھنی ہے اور مزدلفہ پڑھنی ہے۔ راستے میں پڑھی تو مانی نہیں جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مزدلفہ پہنچیں، بورڈ کا نمبر کتھئی، اور عرفات میں جو بورڈ تھا اس کا نمبر، اس کا کلر پیلا، اور مزدلفہ کے بورڈ کا کلر کتھئی یہ والا، اور مینا کے بورڈ کا کلر فیروزی۔ یاد رکھیں، ذہن میں بٹھائیں، مینا کا کلر ہے فیروزی رنگ کا اور مزدلفہ کا کلر ہے
कत्थई और अरफात का है पीला। बोर्ड की मदद से मुज़दलिफा के अंदर जाएं और तब अपना क़याम करें। पहले मगरिब पढ़ें अदा की नियत से, एक अजान और एक तकबीर के साथ। अजान भी एक बार कही जाएगी और दोनों नमाजों के लिए अलग अलग तकबीर नहीं, बस एक तकबीर। इकामा 3 रकात नमाज पढ़ें, सलाम फेर दें और एकदम तकबीर तशरीक पढ़ें, फिर एक बार तलबिया पढ़ें और उसके बाद खड़े होकर अब ईशा की नमाज पढ़ें बगैर अजान और बगैर तकबीर के। ईशा की नमाज के बाद में अब मगरिब की सुन्नत नफिल पढ़ें, फिर ईशा की सुन्नत नफिल पढ़ें। अगर जिस्म गवाही दे तो कुछ देर अल्लाह का जिक्र करें। ये रात शबे कदर से भी अफजल है। और रात घंटा 2 घंटे मिलेगी, बस इतने टाइम पहुंच पाएंगे आप। ये रात शबे कदर से भी अफजल है। इसमें अल्लाह आम हाजियों की बख्शिश का ऐलान करते हैं। अल्लाह ताला इसमें हाजियों को बड़े बड़े इनाम देते हैं। यहाँ माफ़ी का ऐलान होता है। तो रात सोने में नहीं, कोशिश हो जागने में, अल्लाह ही अल्लाह करने में। फिर भी सोना चाहें तो तकरीबन 70 कंकरी अपने दाएं या बाएं से उठा लें। कंकरियों की थैली आपको एक हज्जन लेकर आई है और वो हर साल तोहफे में देती हैं हाजियों को। एक तस्बीह देती हैं तवाफ गिनने की, चक्कर गिनने की तवाफ की, और तस्बीह कंकरियों की थैली और कुछ नाश्ता हाजियों को देती हैं। अल्लाह से उनके लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उनकी इस नियत को कबूल फरमाए, उनके इस हदीये को खूब दुआ करिएगा। मोहब्बत में लाती हैं, कोई उनको नहीं है। मरहूम हाजी अब्दुल रशीद जब तक वो हयात रहे वो लाते थे। पिछले साल उनका इंतकाल हो गया तो इस साल उनकी हज्जन लाई। हाजी अपनी हज्जन की भी ले ले, जो थैली लेगा उसमें दोनों की है। अब आप मुज़दलिफा में आए, मुज़दलिफा में वकूफ़ जो है वो फजर सुबह सादिक से लेकर और सूरज निकलने से 2 मिनट पहले तक है। मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी, कटकरी चुकी, कुछ जिक्र किया और सो गए। अलग सुबह उठिए, अगर तहज्जुद में उठें तहज्जुद पढ़ें, फिर फजर की नमाज़ अव्वल वक्त में पढ़ें। फजर की नमाज़ पढ़ें, काबे की तरफ मुँह करें और खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें। ये वही वक्त है जो अरफात में मिला था। फिर उसके बाद जैसे ही सूरज निकलने वाला हो, उजाला दिखाई दे, आप अपना सामान उठाएं और आप मिना के लिए रवाना हो, लेकिन कारड की मदद से। आपका जो मिना का कारड है उसको निकालें, रोड नंबर और महल्ले का नाम और पुल नंबर, कोबरी नंबर, पिलर नंबर सब उस पर लिखा हुआ है, उसकी मदद से चलें। देखा देखी नहीं चलें। आमतौर से रोड नंबर 1 तरीके मशार, सारी पब्लिक इस पर जाती है। ये रास्ता सीधा जमरात ले जाएगा। यहाँ से मेट्रो से जाएंगे तो मेट्रो भी जमरात पर छोड़ेगी। आपके पास सामान है, जमरात पे जाके फंस जाएंगे। जमरात शैतान कंकरी जहाँ मारी जाती है। आप अपने खेमे में आइए, बोर्ड की मदद से आइए, अपने कारड की मदद से उसको तलाश कीजिए। आप आसानी से 1 घंटा चल के अपने खेमों में आ जाएंगे। एकदम जाके आराम से लेट जाइए तो आपको नींद आएगी 2-4 घंटे सो के। लेकिन वो लोग जिनकी कुर्बानी हज कमेटी से है और उनको कुर्बानी का वक्त 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे का दिया है, तो उनको ये ख्याल करना है कि कुर्बानी से पहले पहले कंकरी मारनी है। अगर कुर्बानी का मैसेज आ गया और आपने कंकरी नहीं मारी, आपने मुझे कुर्बानी के पैसे दिए और मैंने कहा कि 12 बजे से पहले पहले कंकरी मार देना, 12 बजे आपकी कुर्बानी हो जाएगी, तो आप पैसे देने के साथ साथ ये करें कि जब तक हम टेलीफोन ना करें जब तक कुर्बानी ना करना। हज कमेटी में तो ये नहीं चलेगा, सरकारी तरीके से ऐसे चलता। अगर किसी वजह से कुर्बानी पहले हो गई तो एक और करनी पड़ेगी, इसका ख्याल रखें। हज का पहला दिन जिस दिन हम मिना आए थे 8 ज़िलहिज्जा, हज का दूसरा दिन जिस दिन मिना से अरफात गए थे 9 ज़िलहिज्जा, हज का तीसरा दिन हम मुज़दलिफा से मिना आए, ये है हज का तीसरा दिन। मिना में आपको बहुत सारे काम करने हैं और आप थकन से चूर हैं। खूब ध्यान रखिए, कुछ थकान उतार लीजिए। लेकिन जिनकी कुर्बानी 10 की है, 11 की है, 9 बजे 8 बजे की भी होगी कुछ की, तो वो ख्याल रखें उन्हें उस टाइम से पहले पहले कंकर मारनी है। अगर कुर्बानी आप खुद करेंगे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आराम से दोपहर बाद, दोपहर से पहले कंकरी मारने का वक्त है सुबह सादिक से लेके, और सुन्नत वक्त है सूरज निकलने से लेके ज़वाल तक, और जायज़ वक्त है मगरिब तक, और मुबाह वक्त है सुबह सादिक से पहले पहले। आप आराम से माने, परेशान क्यों हैं? और ख़ास तौर से औरतों को भीड़ में ना ले जाएं, उनको दोपहर बाद या शाम को या रात में ले जाएं। अब आमतौर से हादसे नहीं होते हैं, लेकिन भीड़ का रश भी बहुत होता है। एक वक्त में एक साथ 5 लाख आदमी कंकरी मार सकते हैं। 4 पुल हैं, चारों पुलों, 5 मेट्रो है, चारों पुलों पे एक साथ 1.25 लाख आदमी समा सकते हैं। इतना वसी उस पुल को बनाया गया। आप जमरात से अपने खेमे से निकलेंगे, अपने प्रोग्राम के मुताबिक 7 कंकरी 2-3 फालतू अपने हाथ में लेंगे और लब्बैक पढ़ते हुए चलेंगे। और जब लब्बैक पढ़ते हुए चलेंगे तो ये जो बरामदा सा दिखाई दे रहा है, ये पुलों के वो हैं जो आपको मंजिल है, और ये जो हैं ये शैतान के निशान है। इसके अंदर वो जमरात दिखाएंगे, उसमें दिखाई देगा। तो जैसे आप चल रहे हैं तो यहाँ पे ये ख्याल आपको करना है, एक तो लब्बैक पढ़ते हुए जाना है, और दूसरा
منا سے آپ کے خیموں سے اور شیطان پر جانے کے لیے 4 راستے ہیں۔ روڈ نمبر 1، روڈ نمبر 56 اور روڈ نمبر 62 اور روڈ نمبر 204۔ اور شیطان سے کنکری مار کر واپس خیموں پہ آنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک آپ کے الٹی طرف، یعنی جب آپ چلیں گے کنکری مار کے، اس کا نام ہے، نمبر ہے 50، اور ایک ہے آپ کے سیدھی طرف، اس کا نمبر ہے 206۔ جانے کے لیے 4 راستے ہیں، روڈ نمبر 1 اور روڈ نمبر 56 اور روڈ نمبر 62 اور روڈ نمبر 204، اور آنے کے لیے 2 راستے، روڈ نمبر 50 اور روڈ نمبر 206۔ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ اس روڈ کی مدد سے چلیں گے، عقل قبول نہیں کرے گی، جیسے مزدلفہ میں بھی عقل قبول نہیں کر رہی تھی۔ آپ روڈ کی مدد سے، بورڈ کی مدد سے اور اپنے کارڈ کی مدد سے نمبر دیکھ کر ہی چلیں گے اگر خیموں میں آنا ہے۔ آپ پریشانی سے بچ جائیں گے، بہت لمبے سفر سے بچ جائیں گے، ختم سے بچ جائیں گے اور دقت سے بچ جائیں گے۔ بیچ والا پل، پل نمبر 25، کنگ عبداللہ بن عبد العزیز برج، یہ روڈ، یہ بیچ والا پل ہے، اس کا نمبر ہے 25۔ اس پل کے ساتھ ایک راستہ ہے، یہ بھی پل نما ہے، پل کا ہی ہے۔ یہ ایک راستہ ایسا ہے جو منا کو تمام راستوں سے جوڑ کو کاٹتا ہے، منا کے جتنے بھی راستے ہیں سب کو کاٹتا ہے، یعنی اس راستے پہ چل کے آپ کسی بھی راستے پہ اتر سکتے ہیں۔ تو اس راستے پر آئیں اور اپنے کارڈ سے جو آپ کا روڈ ہے اس نمبر کو دیکھ کے نیچے اتر جائیں، آپ اپنے روڈ پر آ جائیں گے۔ تو اس کا دھیان رکھیں، منا سے خیموں سے کنکری مارنے کے لیے، جمرات جانے کے لیے 4 راستے ہیں، اور منا میں جو بڑے بڑے روڈ ہیں وہ 7 روڈ ہیں۔ جو روڈ منا سے مزدلفہ عرفات کو جاتے ہیں، یہ ساری سڑکیں پلوں کے نیچے سے گزرتی ہیں، اور جو گلیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں انہی میں مل جاتی ہیں۔ 2 روڈ ایسے ہیں جو پہاڑی کے اوپر ہیں، ان کی ہم ہندوستانی حاجیوں کو کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ منا میں پلر جو بہت اونچا ہوگا، جو آپ کو یہ مدد دے گا بہت دور سے کہ ہم کون سے پلر کے پاس ہیں۔ روڈ کا نمبر پلر پہ لکھا ہوا ہے، اوپر کے حصے میں ہے کیمپ نمبر، عربی میں لکھا ہے مخیم، خیمہ نمبر، اور نیچے کے حصے میں لکھا ہوا ہے اس سے، یعنی بورڈ جو ہے، بورڈ کے اوپر کے حصے میں کیمپ نمبر ہے اور نیچے کے حصے میں روڈ نمبر ہے۔ ایک پلر ہے اس سے چھوٹا، وہ ہے پیلے رنگ کے پردے پر، یعنی اس کا جو فرش ہے وہ پیلے رنگ کا ہے اور لکھائی ہے کالے رنگ کی، یہ ہے زون نمبر۔ تو اس کی بھی پہچان اگر آپ کو ہوگی تو آپ ڈھولنے سے، راستہ بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ ہمارے پلے ہی نہ پڑتے کیا نقشہ بنا رکھا ہے ان پہ، ایک ہندسہ عربی میں لکھ رہا، ایک ہندسہ انگلش میں لکھ رہا، اور دروازے کا سا فوٹو بن رہا، ہم ان چکروں میں رہ جاتے ہیں۔ کتاب میں اس کا فوٹو دیا گیا ہے، اس کے اچھی طریقے سے نشان دیکھیں گے، فوٹو دیکھ کے پہچان کر لیں گے۔ اب کنکری مارنے کا لیے آئے آپ، اور آپ لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پہلے چھوٹا شیطان پڑے گا، اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، پھر پڑے گا درمیانی شیطان 150 میٹر چل کے، اور پھر تقریباً 150 میٹر 250 میٹر چل کے پڑے گا بڑا شیطان۔ اس کو کنکری مارنی، اور 7 کنکری مارنی ہے۔ اگر ہو سکے تو پوزیشن ایسے لینی ہے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر منا ہو اور الٹے ہاتھ پر مکہ ہو، ایسا کرنا مستحب ہے۔ اور ایسے کرنے میں آپ بھیڑ سے بھی بچے رہیں گے، جیسے آپ منا سے آ رہے تھے، پہلا چھوٹا شیطان، پھر درمیانی شیطان، پھر بڑا شیطان، تو آپ اگر اس حصے میں آئیں گے تب مکہ الٹے ہاتھ پر، منا سیدھے ہاتھ پہ پڑے گا۔ سارے آنے والے ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے کنکری مار رہے ہیں، اگر الٹی طرف آپ پہنچیں گے تو رش بھی کم ہوگا۔ آپ کنکری ماریں گے تو سب سے پہلا کام یہاں ہوگا، جو کئی دن سے لبیک آپ پڑھ رہے تھے وہ یہاں بند ہو جائے گی۔ پہلے لبیک بند کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نیت کریں گے کنکری مارنے کی، بسم اللہ اللہ اکبر رجمن للشیطان ورزن للرحمن، اللہ کے نام سے کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کنکری انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں اس طرح پکڑیں گے اور ایسے پھینک دیں گے کہ اس حوض میں کنکری گرے جو دکھ رہی تھی۔ 40 فٹ کا تو یہ پلر ہے، 40 فٹ لمبی دیوار، اور جو یہ حوض ہے، دیکھیں ایسے حوض ہے، جو حوض ہے یہ 70 فٹ کی ہے یہ حوض، اور اس کے اندر یہ سوراخ ہے۔ آپ کنکری ماریں گے، پھر نیچے کی منزل پہ اسی سوراخ میں کنکری جائے گی، پھر اس کے نیچے جائے گی، ایسے ہی 4 منزل تک نیچے جا کے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو روکا تھا، یہ اس کی پٹری پہ جا کے لگے گی۔ ہم یہاں مارتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، منہ بناتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، چھتری مارتے ہیں، چپل، نہیں، یہ خلاف شریعت کام ہے۔ چھوٹی سی کنکری گٹھلی کے برابر یا چنے کے برابر یا مٹر کے برابر، اس کو دونوں ہاتھ سے ایسے اس طریقے سے پکڑنی ہے، جیسے ایسے پکڑنی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے پھینک دیں گے۔
اگر کنکری پھینکی اور کسی کے جا لگی اور کنکری اس نے اٹھا کے آگے رکھ دی تو کنکری نہیں مانی جائے گی. کنکری لگی دیوار میں لگی, چھٹ کے پیالے سے باہر چلی گئی تو کنکری نہیں مانی جائے گی. سب نے ایک ساتھ کنکری ماری, کسی نے ساری مٹھی بھر کے تو ایک مانی جائے گی. کنکری مٹی کی جنس سے ہو, یعنی کھریا ہو, کوئلہ ہو یا مٹی ہو, گارے کی گولی ہو. سب سے افضل ہے پتھر کی کنکری. بڑے پتھر کو توڑ کر چھوٹی چھوٹی کنکری بنانا یہ مکروہ ہے. اگر کوئی کنکری مارنے کے لیے معذور ہے, سب سے پہلے یہ بحث چلے گی سب سے زیادہ, میں تو تھکا ہوں, بہت بڑے بوڑھے ہیں میرے گھر والی ہیں جو تھکی رہی ہے, اس کی تو ہمتیں نہیں ہے, اس کی تو جان ہی نکل گئی اور ایسے سب پھنس گئی تھی اور یہ بہت تھکی ہوئی ہے. نہیں, یہ عذر نہیں ہے. تھکا عذر کیا ہے؟ جو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو. اگر کوئی ویل چیئر کی مدد سے وہاں جا سکتا ہو تو رات کو لے جائیں, کنکری مروا کے لائیں. اگر کسی نے کنکری ایسے وکیل بنا کے مروا دی تو اس کو دوبارہ مارنی ہوگی یا تو دم دینا ہوگا. کنکری مارنے کے لیے وہ معذور ہے جو کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو, جو بازار میں جا کے سامان لا سکتی ہیں, جو اپنا کھانا بناتی ہیں, اپنے کپڑے دھوتی ہیں, وہ معذور نہیں کہلائیں گی. پھر یہ جو کیا ہے, یہ تھکان ہے, انہیں سلا دو پہلے 6 گھنٹہ, تھکان ختم ہو جائے. اس کا دھیان رکھیے. وہاں ایک اعلان ہوگا کہ عورت کنکری مارنے کے لیے نہ جائیں, اپنی طرف سے وکیل بنا دیں مردوں کو, ایسے وکیل نہیں بنا جائے گا. اور اگر کوئی معذور ہے اور اس کی طرف ضعیف ہے, اس کی طرف سے کوئی کنکری مارنے کے لیے جا رہا ہے تو پہلے وہ اپنی کنکری مارے گا, پھر دوسرے شیطان کو جا کے اپنی کنکری مارے گا, پھر تیسرے شیطان کو کنکری مارے گا, پھر واپس آ کے اس کی کنکری مارے گا. اب آج یہ ممکن نہیں ہے واپس آنا. پھر پہلے ایک شیطان کو اپنی ساتھ کنکری مارے, پھر ان کی مارے جن کے وکیل ہیں. اب آپ وکیل بنے 3 جنوں کے, 3 حاجیوں کے, تو پہلے ایک کی ساتھ ماریں, پھر دوسرے کی ماریں, پھر تیسرے کی ماریں, جتنے بھی ہیں اتنوں کی, پھر اگلے شیطان کے پہلے اپنی ماریں, پھر جس کے وکیل بنے ہیں اس کی ماریں, پھر تیسرے شیطان, ایسے. آج پہلے دن آپ کو پہلے شیطان کو کنکری مارنی ہے. آج آپ کو یہ بھی دھیان کرنا ہے کہ جو حجن ایسی ہیں جن کی نماز چھوٹنے والی ہے, وہ حجن طواف زیارت سیدھے جا کے کر لیں کنکری مارنے سے بھی پہلے, مزدلفہ سے سیدھا مکے چلے جائیں. اور اگر ان کو یہ ہو کہ ایک دن کی گنجائش ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, اور فلائٹ ان کی 2-4 دن بعد ہے, تو ان کو چاہیے کہ پہلے سیدھے جائیں مزدلفہ سے سیدھے مکہ اور اپنا طواف زیارت کر لیں. اور اگر ان کو یہ ہے کہ ابھی 2-3 دن ہے تو کنکری مار کے آرام سے جائیں. لیکن وہ طواف زیارت ہر حال میں ہر کسی کو کرنا ہے. اگر کسی کا ایسے ٹائم نماز چھٹی بھی ہے, طواف زیارت اس کا نہیں ہوا اور فلائٹ کا ٹائم آ گیا, تو اس کے سامنے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اب 2 راستے ہیں, یا تو وہ اپنی فلائٹ کینسل کرائے, اور یہ معاملہ مشکل ہوتا ہے, ہو جاتی ہے لیکن مشکل بہت ہوتا ہے. ہمیں اتنا ڈرا دیتے ہیں اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ ایسے کر سکتے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں. اگر فلائٹ کینسل نہ ہو اور حجن پاک بھی نہ ہو تو پھر اچھی طریقے سے غسل کریں, اور غسل کرنے کے بعد میں وہ اچھی طریقے سے لباس پاکی کا پہنے اور حرم کے اوپر جائے, بیت اللہ کے صحن میں نہ جائے, اوپر جا کے جلدی طواف کرے اور طواف زیارت کرے اور گھر آ جائے صحیح بھی کر کے. اور اس کا طواف زیارت ہو جائے گا, لیکن جرمانے میں اسے ایک بدنہ دینا ہوگا, بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں. اور اگر کسی کی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے, ٹرین چینج ہو جاتی ہے تاریخ, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہرحال طواف زیارت کے 3 دن ہیں, 10 تاریخ, 11 تاریخ, 12 تاریخ کی غروب تک. طواف زیارت ضروری ہے, کرنا ہے, فرض ہے, رکن ہے. جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا حج مکمل نہیں ہوگا. جب تک طواف زیارت نہیں کریں گے میاں بیوی آپس میں بات نہیں کر سکتے, مل نہیں سکتے. طواف زیارت ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے شرط ہے, اس کا خوب دھیان رکھیں. اگر طواف زیارت کا وقت قریب ہے تو سیدھے پہلے کنکری لگوا رہا ہے, طواف زیارت کرا رہا ہے, صحیح کرا رہا ہے, پھر کنکر. اگر کوئی طواف کر رہی ہے, طواف عمرہ یا طواف زیارت کوئی سا بھی, اور طواف سے فارغ ہوئی اور صحیح کرنے گئی اور وہاں اس کو مہینہ ہو گیا, تو اسی حالت میں طواف کرتی رہے. صحیح کی جگہ مسجد سے باہر ہے, صحیح کے لیے پاکی شرط نہیں ہے. صحیح کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو بھی ایسے ہی صحیح کرتی رہیں اور کرتے رہیں. صحیح کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے, صحیح ایسے بھی ہو جاتی ہے. بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں, ایک چکر کاٹا, تھوڑی سی دیر بیٹھ گئے, پھر دوسرا چکر کاٹا, 2 گھنٹے بیٹھ کے, کوئی حرج نہیں ہے, صحیح ہو جاتی ہے. اگر کوئی وضو کر طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے ہوئے اس کا وضو ٹوٹ گیا, تو اگر اس کے 4 چکر مکمل نہیں ہوئے تو وہ وضو کر کے آئے گا اور شروع سے طواف کرے گا. اور اگر کسی کا وضو ایسے ٹوٹا کہ اس کے 4 چکر پورے ہو گئے تھے, 5واں تھا, 6واں تھا, 7واں تھا, تو وہ وضو کر کے آئے گا, اپنے 4 چکروں کو مان سکتا ہے. بہتر ہے کہ نہ مانے. طواف کرتے ہوئے عورتیں لباس کوئی سا بھی پہنیں, بھڑکینا نہ ہو, یہ کوشش کریں. عورتیں طواف کے درمیان یا احرام کی حالت میں موزے دستانے پہن سکتی ہیں, نہ پہننا زیادہ بہتر ہے. عورتیں احرام کی حالت میں یا طواف کرتے ہوئے چوڑی اور زیور پہن سکتی ہیں, لیکن ایسا نہ پہنیں جن میں آواز ہو.
نہ پہننا زیادہ افضل ہے۔ عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اب آپ طواف زیارت کرنا چاہتے ہیں کنکری مارنے کے لیے تو سیدھے مکے آ جائیں، اور اگر طواف زیارت نہیں کرنا چاہتے، مینا آنا چاہتے ہیں، تو آپ سامنے بورڈ کی مدد سے اپنا خیمہ نمبر، روڈ نمبر دیکھیں اور اپنے خیموں میں آئیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ پھر اس کے بعد اگلے دن آپ کو 3 شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، اور ٹائم ہوگا ظہر سے لے کر زوال سے لے کے، جب ظہر کی اذان ہوتی ہے اس ٹائم سے لے کے اور مغرب تک، اور جائز وقت ہے صبح صادق سے 1-2 منٹ پہلے تک۔ آپ کو جیسا بھی موقع ہو، جیسی بھی سہولت ہو، اس کے بعد ایسے کنکری ماریں۔ دوسرے دن 2-4 گھنٹے، ایک دم کبھی بھی نہ جائیں کنکری مارنے کے لیے، 2-4 گھنٹے بعد کنکری مارنے کے لیے چلیں۔ حجن ہو، غریب ضعیف ہوں، بیمار ہوں تو پھر شام کو یا رات میں چلیں، اور کنکری 21 لے جائیں، 2-4 کنکری فالتو۔ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنی، اسی طریقے سے کہ مکہ آپ کے الٹی طرف ہو اور مینا آپ کے سیدھی طرف ہو، ایسے ہی 7 کنکری ماریں گے نیت کر کے۔ لبیک تو کل ختم ہو گئی تھی، اب لبیک نہیں پڑھنی اور ذکر ہوں گے۔ نیت کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر رجمن للشیطان ورجزن للرحمن، اس کے بعد کنکری ماریں گے 7، ایک کنکری ماریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دوسری، پھر تیسری، ایسے ہی 7 کنکری مارنے کے بعد پیچھے ہٹیں گے کچھ دور، اور پیچھے ہٹ کر آپ اللہ سے دعا کریں گے اتنی دیر جتنی دیر 20 آیت پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ دوسرے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر پیچھے ہٹیں گے، پھر اتنی دیر دعا کریں گے جتنی دیر 20 آیت پڑھی جاتی ہیں، 4-5 منٹ۔ اس کے بعد تیسرے شیطان کو کنکری ماریں گے بڑے کو، تو یہاں نہ دعا کریں گے نہ یہاں ٹھہریں گے، سیدھا یا تو طواف زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، یا اپنے خیموں میں آنا چاہتے ہیں تو خیموں میں آ جائیں، راستہ آپ نے آنے جانے کا دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے دن پھر ایسے ہی آپ کو زوال کے بعد کنکری مارنی ہے، پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مار کے کچھ دیر دعا کرنی ہے، پیچھے ہٹ کے، اتنا پیچھے ہٹیں گے کہ بھیڑ سے پیچھے ہو جائے۔ پھر آپ کو درمیانی شیطان کو کنکری مارنی ہے، پھر آپ کو دعا کرنی ہے۔ پھر بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، نہ ٹھہرنا ہے نہ دعا کرنی ہے۔ اگر آپ آج چاہتے ہیں مکہ آنا تو اپنے گھر آ جائیے، مغرب تک یہ چھوڑ دیجیے گا مینا، مغرب تک نہ چھوڑے تو نیت تھی رات میں چھوڑ دیجیے، اگر کسی وجہ سے صبح ہو گئی تو پھر اب کل کو بھی رہنا آپ کے لیے واجب ہو گیا، اور 13 تاریخ میں پھر کنکری مار کے تب جانا ہوگا۔ اس کا دھیان رکھیں، 12 میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیے، نہیں تو 13 میں آنا چاہتے ہیں تو یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ ہم 13 میں رہیں گے تو کچھ اور لوگ بھی تیار ہیں یا نہیں، میں اکیلا پڑ جاؤں گا، لائٹ بھی بند کر دیتے ہیں۔ دوسرا، کھانا معلم کی طرف سے ملے گا یا نہیں ملے گا یہ معلوم کر لیں۔ ہم نے رہنے کا ٹھہرنے کا پروگرام بنایا، کھانا نہیں ملے گا تو ہم دیکھیں دکان پہ بازار میں کھانا کہاں ملتا ہے، یا ہمارے پاس سوکھا کھانا اتنا ہے کہ ہم ایک رات کا کام چلا لیں گے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر تب فیصلہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کی کنکری مار کے آئے تھے۔ طواف زیارت کے 3 دن ہیں، جب تک تینوں دن میں سے کوئی سے بھی طواف زیارت نہیں کریں گے حج مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے طواف زیارت چھوڑ دیا، طواف زیارت پھر بھی کرنا ہوگا، 3 دن کے بعد کیا، جرمانے میں ایک قربانی بھی کرنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اگر کسی عورت کا طواف زیارت عذر کی وجہ سے چھوٹا، مینسز مہینے کی وجہ سے چھوٹا، تو نہ گنہگار ہوگی نہ اس پہ کوئی جرمانہ ہوگا۔ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گی تب تک حج مکمل نہیں ہوگا۔ جس نے طواف زیارت نہیں کیا وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، جس مرد نے طواف زیارت نہیں کیا وہ اپنے بیوی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اگر طواف زیارت کر بغیر کرے یہاں آ گئے تو واپس مکہ جانا ہوگا، جرمانہ دینا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، طواف زیارت کے نام سے طواف زیارت کرنا ہوگا، تب میاں بیوی حلال ہوں گے اور حج مکمل ہوگا۔ وطن آنے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا ہے، اس کا نام ہے طواف وداع۔ یہ واجب ہے، جس نے طواف وداع چھوڑ دیا اس کو بھی جرمانے میں ایک قربانی کرنی ہوگی۔ اگر کسی کا ایسا ٹائم آیا کہ اس عورت کو مہینہ ہو رہا تھا، اس کی نماز چھوٹی ہوئی تھی اور اس کو اتنا ٹائم بیچ میں نہیں ملا، تو وہ طواف زیارت کے ساتھ ہی طواف وداع کر لیں۔ اور اگر پھر بھی حساب نہیں بنا، اس کے مہینہ ہو گیا اور آنے کا ٹائم قریب آ گیا، جانے کا ٹائم آ گیا، وہ پاک نہیں ہے، تو اس سے طواف وداع معاف ہو جاتا ہے، نہ اس پہ جرمانہ ہوگا اور نہ گنہگار ہوگی۔ طواف وداع معاف ہو جاتا ہے، نہ جرمانہ ہوگا اور نہ وہ گنہگار ہوگی۔ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے یہ آئی ہیں، تفصیل تھوڑی کئی دن پہلے سے چل رہی تھی، باقی تعلیم تفصیل کے ساتھ روز کی روز ڈالی جائے گی واٹس ایپ پہ، اسے اچھی طریقے سے روز کی روز دیکھیں گے۔ 2 دن 3 دن پہلے تعلیم آیا کرے گی، اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھ کے حج کریں گے۔ ایک بات اور آپ سے کہ یہاں جو آدمی ہیں جو آپ کے شوق میں آتے ہیں، محبت میں آتے ہیں، اور جو یہاں انتظام والے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے آج کھانے کا انتظام بھی کیا ہے، اور جو لوگ اس انتظام کو چلانے والے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے پہلی نظر میں دعا کریے گا، عرفات میں دعا کریے گا۔ میں ان سب کی طرف سے آپ سے وکیل بن کے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کے لیے دعا کریے گا، آپ سے صرف دعا کے لیے آتے ہیں اور کوئی لالچ، کوئی مسئلہ نہیں۔